بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ دوست سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ آپ تمام دوستوں کی دعاؤں سے ہم بھی خیریت سے ہیں۔ میرا نام شہری خان ہے، میرے ساتھ کیمرہ پر مظہر بھائی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جو دوست احباب ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور اپنا پیار بھرا فیڈ بیک جو ہوتا ہے وہ کامنٹس کی صورت میں دیتے ہیں اور ڈھیر ساری دعائیں بھی کرتے ہیں ہمارے لیے۔ سو تھینک یو سو مچ۔ اسی طرح دعائیں کرتے رہا کریں اور آپ تمام دوستوں کی دعاؤں کی ہی ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح ہم پرخطر لوکیشنز پر جاتے ہیں، بہت ہی زیادہ خطرہ جو ہے وہ ان لوکیشنز پر موجود ہوتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آپ دوستوں کی دعائیں ہی ہیں جو ہمیں ان مصیبتوں سے نکال دیتی ہیں، اور اللہ پاک کا کلام سب سے پہلے، اور پھر آپ تمام دوستوں کی دعائیں۔ سو دعا کرتے رہا کریں، ہمارے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے، اور یہی میں ہر اپنے ایپیسوڈ میں جو ہے بات کرتا ہوں کہ دعا ضرور کر دیا کریں۔ باقی لوکیشن کی بات کر لیتے ہیں۔ لوکیشن کے اندر ہی میں اور مظہر بھائی جو ہیں وہ موجود ہیں۔ میرے رائٹ سائڈ پر جو ہے وہ لوکیشن ہے۔ اس لوکیشن پر آج ہم کیوں آئے ہیں وہ بھی آپ دوستوں کو شارٹ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں، یہاں کی کہانی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ارجنٹ جو ہے وہ ہمیں آنا پڑا۔ کہانی کچھ یوں ہے جی کہ آج سے بتاتے ہیں کہ 3 سال پہلے نا جادو کیا گیا تھا، بلیک میجک کیا گیا تھا بچی پر۔ تب تو وہ ٹھیک ہو گئی تھی، اس کے بعد 3 سال کے بعد اب پھر دوبارہ اسی بچی پر جو ہے وہ کالا جادو کروایا گیا ہے، اور اس بار جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ شیطانی جو طاقتیں ہیں اس بچی کے ساتھ وہ بہت زیادہ ہیں۔ ان کے جو والد صاحب ہیں انہوں نے مجھے جو ہے وہ مجھ سے فون پر رابطہ کیا، اور وہ رو رہے تھے، اور جب وہ رو رہے تھے تو پیچھے اس بچی کی آہیں بھی سنائی دے رہی تھیں مجھے فون پر۔ مطلب یہ آپ نے تو پھر سنا ہوگا جب ان کا فون آیا تھا۔ جی بھائی بالکل۔ تو بڑی وہ مشکلات کا انہیں سامنا ہے، اور جس اذیت میں ان کی بچی ہے، اور جو کہہ لیں آپ ایک درد بھری کیفیت میں جب کوئی چھوٹی سی بچی رو رہی ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ خود پر جو ہے وہ اپنے جذبات پر جو ہے وہ کنٹرول کر پائیں۔ بہرحال پھر انہوں نے مزید مجھے کہانی بتائی، تو ان کا بتانا یہ ہے جی کہ تقریباً پچھلے 1.5-2 ماہ سے جو ہماری بچی ہے نا، وہ آدھی رات جب ہوتی ہے، رات کے جب 12 بجتے ہیں، 12 بجے کے بعد وہ اس جگہ آتی ہے، اور جس درخت کے نیچے مظہر بھائی ہم اس وقت کھڑے ہیں نا، وہ بتا رہے ہیں کہ اس درخت کے نیچے جو ہے نا وہ اکثر ہم نے یہاں دیکھا، اور لاسٹ ٹائم وہ کمرہ میری بیک سائڈ پر ہی ہے، اس بچی کو جو ہے نا وہاں پر دیکھا، اور اس بچی کے ساتھ اس کمرے میں کیا ہوا، ایسا کون سا حادثہ ہوا، وہ تو میں آپ کو کمرہ بھی دکھاؤں گا، آپ اس کی حالت دیکھیے گا اس کمرے کی، پھر آپ دوستوں کو جو ہے نا وہ پراپر پتہ چلے گا۔ اس درخت کے نیچے جو یہ ایک نیم کا درخت ہے، ذرا مظہر بھائی دکھائیے گا اوپر سے، اس درخت کے نیچے وہ کہتے ہیں ان کے والد صاحب کہ پچھلے تقریباً 1.5-2 ماہ سے نا وہ اس درخت کے نیچے آ کے رات 12 بجے کے بعد وہ آ کے کھڑی ہو جاتی تھی، اور صرف وہ کھڑی نہیں ہوتی تھی اس جگہ آ کر، ایک تو ہے جیسے اب ہم کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کھڑی نہیں ہوتی تھی، یہ ان کی دونوں بازو ابھی ہم دیکھ کر آ رہے ہیں، میں اور مظہر بھائی، جو اس بچی کے جو دونوں بازو ہیں نا وہ اس طرح ہیں جیسے ٹوٹل
زخم ہو، اور وہ بتاتے ہیں کہ اس درخت کے ساتھ وہ اپنے بازو جو ہے نا وہ اس طرح انسان اپنے بازو رگڑتا ہے نا اس طرح، اور یہ جو اس کی یہ جو باہر نکلی ہوئی ہیں، مطلب پنجابی میں شاید جسے ہم چھلتے ہیں بولتے ہیں، کچھ اس قسم کا ورڈ بولتے ہیں، وہ اس کے بازو کے اندر گڑی ہوئی تھیں، چبھی ہوئی تھیں. اور بھائی وہ خود سے تو یہ چیز نہیں کر رہی ہوگی. مذہبی ڈیفینیٹلی وہ خود سے تو اس قسم کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتی، اور کوئی انسان کیوں کرے گا، اپنے جسم کو کیوں اذیت دے گا. جیسا کہ ان کا بتانا ہے کہ پچھلے 1.5-2 ماہ سے اس بچی کے ساتھ اس قسم کے معاملات چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے 3 سال پہلے تھے وہ معاملات بالکل ٹھیک ہو گئے تھے. اب پھر سے دوبارہ جو ہے نا کسی نے کالا جادو کروایا ہے، اور اس سے بھی زیادہ برا جادو کروایا ہے، جس کی وجہ سے اس بچی کی جو طبیعت ہے نا وہ اس قدر خراب ہو گئی ہے. باقی وہ بچی جو ہے وہ مکمل طور پر جلی ہوئی تھی. کس وجہ سے وہ جلی، یہ تو ابھی میں نے یہاں کی آپ کو کہانی بتائی ہے کہ وہ اس درخت کے نیچے ٹھیک ہے کھڑی ہوتی تھی، اور جس طرح آپ بازو کیسے رگڑتے ہیں نا اس طرح ان کے والد صاحب نے جو ہے وہ ہمیں بتایا کہ اس طرح جو ہے نا وہ اپنے بازو جو ہے وہ یہاں پر رگڑتی تھی، اور لہو لہان ہو جاتے تھے اس کے بازو. وہ کہتے پھر ہم نے بینڈیجز کروائیں، پٹیاں کی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہاں پر آتی تھی، اور پٹیاں جو ہیں اس کی وہ پھٹی ہوتی تھیں، اور وہ پھر یہاں پر جو ہے نا وہ رگڑ رہی ہوتی تھی. یہاں پر شاید کچھ بلڈ وغیرہ بھی لگا ہو، لیکن مجھے دیکھنے میں تو مطلب یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں فی الحال. تو 2 مہینے پہلے کی بات ہے نا. نہیں مطلب وہ 2 مہینے سے وہ لگاتار یہاں پر وہ آ رہی تھی، اور پچھلے تقریباً آپ لگا لیں کہ 6 یا 7 دن ہوئے ہیں جب یہاں اس جگہ آگ لگی ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے وہ بتاتے ہیں کہ وہ بچی جو ہے وہ یہاں پر آ کے کھڑی ہوتی تھی، اور لاسٹ ٹائم جو انہوں نے اس بچی کو جو ہے جس کمرے میں پایا اور کیا ہوا اس بچی کے ساتھ، ذرا آئیں میں آپ کو وہ بھی بتاؤں. باقی یہاں پر وہ کہتے ہیں ہم آتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، دن کی روشنی میں ہم اس جگہ آتے تھے. ٹھیک ہے، یہاں پر ان کا یہ کچھ سامان پڑا ہے، چھلیاں وغیرہ پڑی ہیں جو سکھانے کے لیے انہوں نے نا یہاں پر رکھی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اس جگہ نہیں آتے، اور یہ تقریباً 3-4 منٹ کی دوری پر ہی ان کا گھر ہے جہاں سے وہ بچی جو ہے وہ آتی تھی. مطلب ابھی فی الحال ایسا کریں، ہم اس کمرے کے اندر تو خیر ابھی داخل نہیں ہونے والے. ٹھیک ہے، ایک بار یہیں سے اگر آپ اس کمرے کی حالت دکھا دیں تاکہ جو ہمارے دیکھنے والے دوست ہیں ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا. باقی آپ یہ دیکھ لیں جی، یہاں کی اس کمرے کی دیواریں کس طرح بلیک ہو چکی ہیں. اس کی پھر میں کہانی بتاتا ہوں. یہ ہے جی وہ کمرہ جس کمرے میں لاسٹ ٹائم اس بچی کے والد صاحب کا بتانا یہ ہے جی کہ بالکل درمیان میں وہ جو بچی ہے نا وہ بیٹھی تھی. اور یہ جو کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت گر چکا ہے، یہ گرا بعد میں ہے. اگر وہ اپنی بچی کو یہاں سے نہ نکالتے، وہ کہتے کہ یہ جو پورا کمرہ ہے نا یہ آگ کی لپیٹ میں تھا. پورے کمرے میں جو ہے وہ آگ جل رہی تھی، اور جو میری بچی ہے مطلب وہ جو سینٹر میں جو اینٹ پڑی ہے نا، وہ کہتے جی بالکل اس جگہ جو ہے نا وہ بیٹھی تھی. بھائی اس کا تو بہت برا حال ہو گیا اس بہت کمرے کا. برا حال ہوگا. اور وہ کہتے ہیں جی جیسے ہی جو ہے وہ میں نے اپنی بچی کو نکالا ہے یہاں سے، فوراً جو ہے یہ ملبہ جو ہے نا اس پورے کمرے کا نیچے آ گرا ہے. اگر شاید کہتے میں 2 یا 3 منٹ لیٹ ہو جاتا تو میری بچی جو ہے نا وہ بھائی شاید وہ اللہ بتا کو رہے پیاری تھے ہو کہ جاتی. گاؤں والے نے مدد نہیں کی گاؤں والوں نے. مطلب جب اس جگہ آگ لگی نا تو اوبیسلی آگ کی آواز آتی ہے. جب کوئی چیز جلتی ہے نا تو ایک تو روشنی ہوتی ہے بہت زیادہ، دوسرا آگ کی آواز بھی آتی ہے جب کسی چیز کو آگ لگتی ہے. تو یہاں پر یہ کانے وغیرہ پڑے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب اس کو آگ لگی نا تو جو آس پاس کے جو رہنے والے ہیں انہوں نے دیکھا کہ یار اس جگہ تو رات میں تو کوئی ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس جگہ جو ہے وہ آگ کس چیز کو لگی ہوئی ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جمع ہو گئے تھے اس لوکیشن کے آس پاس،
لیکن اندر کوئی نہیں آنے والا تھا، نہ ہی کوئی اندر آیا تھا۔ ان کے والد صاحب جو ہیں جی، ان کو کسی نے بتایا جی کہ آپ کی جو بچی ہے وہ ادھر آئی ہوئی ہے، فون کر کے، فون کے تھرو، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھاگتے ہوئے آئے، تو کوئی بھی جو ہے اس بچی کو بچانے والا نہیں تھا، کیونکہ گاؤں کے بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ اس بچی پر اثرات ہیں، شیطانی طاقتیں ہیں اس بچی کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ کوئی بھی آگے نہیں بڑھا اس بچی کو بچانے کے لیے۔ تو ان کے جو والد صاحب ہیں وہ جناب آگے بڑھے ہیں، ان کے پاس کپڑا تھا، وہ انہوں نے اٹھایا جی اور اس بچی پر ڈالا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کی بچی جو ہے نا وہ آدھی جل چکی ہے، اور یہ چیز ہم نے دیکھی بھی ہے، اس کا جو چہرہ ہے بچی کا وہ ایک سائڈ سے وہ بالکل ایک جلا سائڈ ہوا سے ہے۔ جی ہاں مذہبی مکمل طور پر جلا ہوا ہے۔ باقی یہاں پر وہ مذہبی کپڑا بھی پڑا ہوگا جو وہ بتاتے ہیں کہ نا وہ ساتھ میں لے کر آئے تھے، وہ ایک بڑا سا جو ہوتا ہے نا وہ رضائی ٹائپ کا ایک گدا جسے ہم بول سکتے ہیں، وہ بھی ٹھیک جل ہے نا، گیا تھا وہ بتا بھی رہے جل ہیں۔ گیا تھا، وہ یہیں پر کہیں پڑا ہوگا۔ یہ ادھر کیجئے میرے خیال میں، ہاں یہ دکھا، یہ ہاں یہی ہے جی، یہ بالکل یہ وہ کپڑا ہے جی، یہ آپ دوست دیکھ لیں، یہ ہے جی وہ کپڑا جو اس بچی کے اوپر انہوں نے ڈالا تھا اور جس کی مدد سے جو ہے وہ آگ بجھائی تھی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کپڑا جو ہے، اس کپڑے کو بھی آگ لگ گئی ہے، یعنی کہ اتنی شدید اس جگہ جو ہے وہ آگ بھڑک رہی تھی، اور یہ شیطانی طاقتوں نے ہی جو ہے وہ آگ لگائی تھی، یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ اس جگہ اس بچی کے ساتھ ہوا۔ تو پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی آپ نے ایک چیز نوٹ کی تھی، اس کے جو والد صاحب ہیں ہاں جی، ان کا بھی ہاتھ جلا ہوا تھا، ان رائٹ کا والا۔ بھی ڈیفینیٹلی جی، بالکل ان کے ہاتھ پر پٹی ہوئی تھی، اور بتا رہے تھے کہ جب میں اپنی بچی کو بچانے گیا ہوں تو ان کے مذہبی تھوڑے بال بھی آپ نے دیکھے تھے، بال بھی ہاں جلے جو ہیں ہوئے وہ تھے جلے ایک ہوئے سائڈ تھے، سے، بالکل بالکل۔ ٹھیک ہے، ان کے بال بھی جلے ہیں اور بھائی ان اتنے کا ہاتھ دیکھیں بھی۔ نا، آگ لگی ہوئی تھی، وہ آگ کے اندر گیا اپنی بچی کو بچانے کے لیے، تو اس کو بھی نقصان ہوا ہے۔ لیکن ان کو بھی نقصان ہوا ہے۔ باقی میں حیران ہوں کہ جو آس پاس کے لوگ تھے کسی نے بھی جو ہے وہ مدد نہیں کی۔ چلے ہوتا ہے نا کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ یار کوئی انسان اندر ہے، ٹھیک، تو اکثر عموماً ہوتا ہے کہ پانی کی بالٹیاں لا کر جو ہیں وہ اکثر لوگ شروع ہو جاتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت کہ چلیں یار آگ جو ہے وہ مزید نہ بڑھ گئے، لیکن وہ بتاتے ہیں جی کہ کوئی بھی پاس نہیں آ رہا تھا، اور کافی دیر تک جو ہے وہ آگ جلتی رہی اس کمرے میں۔ بہرحال ایک تو یہ مضربی کمرہ ہے جی، ایک ہے جی اس کے یہ بالکل ساتھ ہے کمرہ، یا اللہ خیر، ایک منٹ رکیں گے۔ باہر کا اگر ہم ٹیمپریچر دیکھیں نا یہاں پر کچھ عجیب سا ہے۔ ابھی ہم اس کمرے کے اندر نہیں گئے، لیکن یہاں پر جو ٹیمپریچر جو مجھے فیل ہوا ہے نا مظہر بھائی، جبکہ یہ نہ تو اس کا دروازہ ہے اور نہ ادھر کھڑکی ہیں، ایک ہیٹ ہے اس جگہ جو میں فی الحال محسوس کر رہا ہوں۔ باہر تو بہت زیادہ یہ ہیٹ مجھے ہے۔ ہی مطلب بھی ایسا لگ رہا ہے، ذرا ایک منٹ آپ خود اندر جا کے ذرا فیل کریں ادھر، آپ کو بھائی اندر ہوگا۔ تو بہت زیادہ ہیٹ ہے یار، پہلے بھی اکثر کمرے دیکھے ہیں لیکن اتنی زیادہ ہیٹ میں نے کہیں نہیں دیکھی یار۔ اس جگہ مطلب ہے نا زمین زیادہ آسمان ہیٹ، کا فرق لگ رہا ہے، باہر کتنی زیادہ ٹھنڈ ہے باہر ٹھنڈ اور ہے، اندر دیکھ لیں بالکل ہی ٹمپریچر الگ ہے۔ مطلب یہ جیکٹس پہنی ہوئی ہیں ہم نے، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کمرے کے اندر تو خیر ہم نہیں گئے کہ اس کمرے میں بھی اسی طرح کا ٹیمپریچر ہے یا نہیں، لیکن یہاں اب میں کھڑا ہوں نا تو اب یقین جانیے ایسے ہے جیسے نا کہہ لیں کہ گرمیاں ہوں، اور مجھے شاید اس جیکٹ کی بھی ضرورت نہ پڑے، اس طرح اس کمرے میں جو ہے نا وہ بھائی اس کا کوئی ٹیمپریچر ہے۔ دروازہ بھی نہیں ہے، بندہ چلے کہتے ہیں نا دروازہ بند ہے اندر ہیٹ ہوگی۔ ہاں یہ دیکھیں نا مطلب یہ روشن دان بھی رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، دروازے کھلے ہیں۔ عموماً اس طرح کا ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب کھڑکیاں دروازے بند ہوں، لیکن یہاں پر کھلے ہیں۔ اس ایک منٹ رکیے گا، کیا ہوا بھائی؟ محسوس ہو جیسے کوئی چیز جو ہے نا وہ
اس کمرے میں موجود ہو. یہ کوئی بال پڑے ہیں ادھر. ویسے بھی ایک بار اندر آئیے گا. بھائی اندر کتنی زیادہ ہیٹ ہے یار. بہت زیادہ ہیٹ ہے جی. آپ دوست بھی اس ہیٹ کو فیل کر پاتے. بھائی یار یہ کیا ہے؟ ابھی دیکھنے میں تو یہ بال ہی لگ رہے ہیں. اللہ اکبر بھائی یہ تو جیسے پورا ایک نا سر کے بال نہیں ہوتے پورے عورت کے کسی کے. یہ کہیں اس بچی کے بال تو نہیں ہیں بھائی مجھے تو جب ایسے ہی وہ لگ رہا ہے. جلی ہے؟ اور دیکھنے میں تو کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ بال مظہر بھی نہ ہوں، لیکن دیکھنے میں کچھ ایسا ہی ہے. لیکن اس بارے میں انہوں نے بتایا نہیں ہے. مگر ایک چیز ضرور ہم نے نوٹ کی ہے کہ اس بچی کے تمام بال جتنے بھی تھے نا وہ جل گئے تھے. اچھا اگر یہ بال ہوں مظہر بھائی تو پھر ان کا جو کام ہے وہ ادھر نہیں ہے، وہ پھر ادھر ہی ہونا چاہیے اسی کمرے میں. اس طرح کا اگر وہ باہر جو ہم نے دکھایا ہے، وہ جو ایک جو چادر سے جو جلی ہوئی ہے اس کے ارد گرد تو کچھ ایسا نہیں تھا. کوئی بلیک کلر کا مطلب دیکھا پتہ نہیں بھائی، وہ تو اتنے اچھے سے دیکھی نہیں، دوبارہ جا کے دیکھ لیتے ہیں. ہاں وہ لیکن بھائی وہ بتا رہے تھے گاؤں کے لوگ کہ نا انہوں نے جب دیکھا تھا نا یہ مختلف یہ دو کمرے ہیں نا، دو کبھی ہیں. اس کمرے میں اپنا سر نوچ رہی ہوتی تھی وہ لڑکی، کبھی اس کمرے میں بیٹھ کے. وہ ایسا ہی تھا. اور جو زیادہ تر دیکھا گیا ہے وہ ان دو کمروں میں تو مطلب یہاں اس کا تو دروازہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ اکثر کہتے ہیں جی کہ زیادہ تر جو ہے نا وہ اس درخت کے نیچے اسے دیکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کمرے میں ان کا بتانا ہے کہ 3 سے 4 بار جو ہے وہ اس کمرے میں بھی اسے دیکھا ہے. اور پہلی اور آخری بار جو دیکھا ہے وہ اس کمرے میں دیکھا ہے مظہر بھائی. جس کمرے میں ہم نے دکھایا ہے دوستوں کو وہ آگ لگی ہوئی ہے نا، پہلی اور آخری بار انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم نے ادھر دیکھا ہے اس بچی کو. زیادہ تر 2 سے 3 بار اس کمرے میں اور اس درخت کے نیچے. اچھا پھر میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ بھائی آپ اس بچی کی کیئر کرتے ہیں نا، آپ اس کو کیوں جانے دیتے ہیں؟ ہوتا ہے نا کہ بندہ ایک جاگ لیتا ہے، ٹھیک ہے، 2-4 گھنٹے جاگ لیتا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم اس بچی کے پاس بیٹھتے تھے نا تو کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ جیسے بہت زیادہ انسان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، غنودگی سی ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے کہ اس طرح ہونا شروع ہو جاتا تھا، اور 1 یا 2 منٹ کے لیے اس طرح ہوتا تھا. ہم جتنی مرضی کوششیں کر لیں کہ یار آج ہم نے سونا نہیں ہے، آج ہم اس بچی کے پاس ہیں، ہم پہرا دے رہے ہیں. اور دوسری بات انہوں نے کہی جی کہ ہم جتنے مرضی اچھے سے اچھا لاک لگا دیں کمرے کو، کیونکہ کمرے کے اندر وہ بچی تھی نا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی خود پتہ نہیں کیا ہوتا تھا، خود بند ہو بخود. جاتے ہیں جیسے راستہ نہیں کوئی چیز بنا رہی ہوتی. بالکل ایسے ہی. وہ کہتے ہیں کہ وہ اس بچی کے ساتھ نا مظہر بھائی کچھ شیطانی طاقتیں ہیں جو اس بچی کو اٹھا کر گھر سے یہاں پر لے آتی تھیں. اور رات 12 بجے کے بعد یہ ٹٹہری کی آواز جو ہے آپ سن رہے ہیں؟ یہ پہلے نہیں تھی. پہلے نہیں تھی اس طرح آواز آنا سڈنلی. اللہ خیر کرے جی. یہاں اس درخت کے نیچے مظہر بھائی ایک بار وہ دکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کے وہ ذرا اس کے وہ بھی دکھا دیں.